برساتا ہے۔ وہ بیچارگی کیا ہے؟ آپ جب حج کو دیکھو گے تو اس میں سارے عمل ایسے ہیں کہ انسان کی عقل سے ماورا نہیں سمجھ میں آتے ہیں۔ ہماری اس دنیا میں کیا دوڑنا بھی کوئی عبادت ہے؟ ہماری اس دنیا میں کنکری مارنے والے کو لوگ پاگل کہتے ہیں، جو بلا وجہ کنکر مار رہا ہے۔ ہماری اس دنیا میں کیا بلا وجہ کہیں دھوپ میں کھڑے ہونے کو عبادت کہتے ہیں؟ ہماری اس دنیا میں کیا کسی گھر کے چکر لگانے کو عبادت کہتے ہیں یا دیوانگی کہتے ہیں؟ کہیں سے بھی کوئی عبادت عقل کو چھو کے بھی نہیں گزرتی، لیکن اللہ نے ہمیشہ اپنے بندے کو ایک ہی سبق سکھایا، لوگوں اپنی ذات میں کوئی شے کچھ نہیں، ہر شے ہے تو وہ اللہ کا حکم ہے۔ اس دنیا میں آنے کا پہلا اور آخری مقصد اللہ کا حکم ہے۔ کوئی کعبہ اپنی ذات میں کچھ نہیں، کوئی اسود کوئی حجر اپنی ذات میں کچھ نہیں، کوئی سفر اپنی ذات میں کچھ نہیں، کوئی دنیا اپنی ذات میں کچھ نہیں، کوئی ایسی مسجد کہ جہاں ایک نماز پڑھو تو لاکھوں نمازوں کا ثواب آپ کو میسر ہو، لیکن اللہ کا حکم ہو تو ان تمام نمازوں پہ یہ اللہ کا حکم افضل ہے۔ ہر چیز سے بڑھ کے ہر چیز سے بلند ہے وہ اللہ کا حکم ہے۔ بندہ جا رہا تو اسے حکم دیا جاتا ہے اتارو اپنا لباس، ایک ایسا لباس پہنو کہ جس میں تم فقیر لگو، کہ تم ایسے گھر کی زیارت کو نکلے ہو کہ جسے اللہ نے کہا کہ یہ میرا گھر ہے۔ اور ایک مسلمان کے لیے اس سے بڑی کیا بات ہو سکتی ہے کہ اللہ نے کسی شے کو اپنا گھر قرار دیا۔ اس دنیا میں اللہ کا ہم وجود نہیں دیکھتے، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم اپنے رب کو دیکھتے چمٹتے اس سے اس کے سامنے مانگتے، جس طرح ہم دنیا کے بہت سارے لوگوں کو دیکھتے ہیں، انہوں نے اپنے بت بنائے ہوئے ہیں، اپنے خدا تراشے ہوئے ہیں، وہ ان کے سامنے لیٹے ہیں، ان سے منتیں مانگتے ہیں۔ لیکن انسان کو، ایک مسلمان کو اللہ حکم تو دیتا ہے کہ میرے گھر کی زیارت کرو، لیکن ساتھ بتاتا ہے گھر میں رکھا کچھ نہیں ہے، اللہ کی ذات میں رکھا ہے۔ ہم نے صرف گھر کو دنیا میں اس لیے بنا دیا تاکہ ہمارے وہ بندے جو ہم سے محبت رکھتے ہیں یہاں آ کے اپنے دل کو تسکین دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب پہنچے حجر اسود پہ تو حجر اسود کو مخاطب کر کے کیا فرمایا؟ اے حجر اسود، ایک شاعر کا ایک شعر یاد ہے، وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، وہی تو فیصلہ کرتا ہے پتھر کے مقدر کا، کسے ٹھوکر میں لانا ہے کسے اسود بنانا ہے۔ اللہ پتھر کو اپنی ذات میں پتھر ہے، لیکن ایک وہ پتھر کے لاکھوں لوگ اس کی طرف بھیگ رہے کہ کسی طرح اسے چھو جائے، کسی طرح اسے بوسہ دے۔ اللہ نے اسے ایک پتھر یہ ہے کہ ٹھوکرے مار دیتے ہیں لوگ، یہ بھی پتھر۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہہ رہے کہ اے پتھر، مجھے پتا ہے کہ نفع و نقصان کے ذات میں کچھ بھی نہیں ہے، لیکن ہاں میں نے اپنے نبی کو دیکھا کہ اس نے تجھ سے محبت کی ہے، تو عمر بھی تجھ سے محبت کرتا ہے۔ تو حج ہے ایک دیوانگی کا سفر، عشق و عاشقی کا سفر، اور عشق و عاشقی، جنون و دیوانگی، یہ ان تمام باتوں سے اوپر کی چیز ہے کہ جو سمجھنے والوں کو سمجھ آتی ہے، سب کو یہ سمجھ میں نہیں آتی۔ مجنون کے بارے میں آیا ایک کتاب ہے، وہ لیلا کے گھر کے جب چکر کاٹتا ہے اور اس کی دیواروں کو بوسے دیتا ہے، چومتا ہے، لوگ اسے دیکھ کے مجنون پکارتے ہیں، دیوانہ پکارتے ہیں، تو وہ کہتا ہے لوگوں سے، لوگوں ابھی اتنا پاگل نہیں ہوا ہوں کہ ان دیواروں سے مجھے کوئی لگاؤ یا یہ دیواریں میں نے کس کام کی ہیں، لیکن ہاں ان دیواروں کے اندر رہنے والا وہ میرا محبوب ہے، تو اس کی نسبت سے یہ دیواریں بھی مجھے محبوب ہیں۔ تو اللہ کی ذات نے لوگوں کو وہاں بلایا اور ان سے وہ بیچارگی کروائی، انہیں ایسا بلوایا کہ لو مانگو، تمہارا کوئی خالق ہے، مالک ہے۔ لوگ نکلے ہیں، اب انہوں نے احرام باندھا، ہم احرام سمجھتے ہیں صرف اس چادر کو کہ جو باندھی جاتی ہے، احرام بنا حرام سے، مطلب کہ اپنے اوپر کچھ چیزوں کو، جائز چیزوں کو حرام کر دیا،
جائز چیزوں کو ناجائز کر لینا یہی احرام کہلاتا ہے۔ انسان ناخن نہیں کاٹ سکتا، انسان بال نہیں تراش سکتا، انسان بیوی سے نہیں مل سکتا، جائز ہے۔ ان تمام چیزوں کو جو کہ جائز ہے اپنے اوپر حرام کر دینے کا نام ہے حرام۔ اب لوگ نکلے ہیں تو ان دو چادروں کہ آپ سلا ہوا کپڑا نہیں پہن سکتے، آپ طواف کر رہے ہیں، یہ لبیک کیا ہے؟ یہ لبیک کیا ہے کہ بندہ کیوں پکار رہا میں حاضر ہوں میں حاضر ہوں؟ آج سے تقریباً 5000 سال پہلے آپ جائیں گے تو اللہ اپنے ایک نبی کو حکم دے رہا کہ میرا گھر تعمیر کرو، اور جب گھر تعمیر ہو جاتا ہے تو اللہ اسی نبی کو حکم دیتا ہے کہ بندوں میں اعلان کرو کہ وہ میرے اس حج کی زیارت کو آئیں۔ تو 5000 سال کے بعد لوگ آج جا کے اس سوال کا جواب دیتے ہیں۔ نبی نے کہا لوگوں آؤ بیت اللہ کا طواف کرو، حج کرو۔ آج جب بندہ حاجی جاتا ہے تو وہ کہتا ہے لبیک لبیک، میں آ گیا ہوں، میں آ گیا ہوں، بلایا گیا تھا تو میں آ گیا ہوں۔ یہ اس حاضری پہ جواب ہے لبیک۔ اور پھر یہ دیوانگی ہے کہ ایک گھر ہے، اس کے چاروں طرف حاجی گھوم رہے اور کہہ رہے لبیک، کہہ رہے لبیک۔ یہ دیوانگی تو ہے کہ جب ہم کسی محبوب کے گھر میں داخل ہو اور وہ ہمیں نظر نہ آئے تو ہم گھر کے ہر کمرے میں جا جا کے اسے ڈھونڈتے ہیں کہ وہ کدھر چلا گیا، کہاں چلا گیا۔ اسی طرح ایک حاجی اپنے رب کو اس گھر کے ارد گرد تلاش کرتا ہے کہ اللہ ہم تیرے دربار میں آ گئے، لبیک لبیک۔ اس کے بعد آپ آگے بڑھیں گے، صفا مروہ کا چکر ہے، لوگ دوڑ رہے ہیں، وہ لوگ کہ جنہوں نے زندگی میں بہت سال پہلے دوڑنا چھوڑ دیا، صفا مروہ میں جب وقت آیا تیز دوڑنے کا تو وہ بھی دوڑ رہے ہیں۔ صرف ہر چیز میں یہ کہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے اور ہمیں اس کے کر دینے پہ اجر و ثواب کا انعام لکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کا حکم ہے کہ آپ نکل جاؤ مینا کی طرف۔ اس کے بعد اللہ حکم دے رہا ہے کہ عرفات میں جاؤ، وقوف عرفہ کرو، مانگو اللہ سے رو رو کے دھوپ میں کھڑے ہو کے۔ اب وہاں سے بھی جاؤ آپ مزدلفہ میں پہنچو۔ اب یہاں اللہ کا حکم ہے، دیکھیے یہاں اللہ ہمیں حکم دیتا ہے ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز اپنے مقرر وقت پہ فرض ہے۔ لیکن جب وہاں وقت آیا مغرب کا تو ارشاد ہو گیا کہ مغرب کو عشاء کے ساتھ ہی پڑھ لے گا۔ حالانکہ نماز کا وقت ہو گیا، مغرب کا وقت ہو گیا، اب ایک مسلمان تقاضا کرتا ہے کہ جب وقت ہوا تو اس نماز کو پڑھا جائے، لیکن اللہ ان چیزوں کو بھی توڑ رہا ہے کہ یہ نماز کا وقت ہونا کوئی بات نہیں ہے، یہ نماز ہونا کوئی بات نہیں ہے، بات ہے تیرے رب کا حکم۔ اب تیرے رب، پہلے تیرے رب نے کہا کہ سورج غروب ہو اذان ہو فوراً نماز پڑھ، اب تیرا رب کہہ رہا ہے کہ نماز کو تاخیر سے پڑھ دو، تاخیر سے پڑھ۔ مسجد کو چھوڑ کے جہاں لاکھوں نمازوں کا ثواب ہے لوگوں کو حکم دے دیا گیا مینا کی جانب، اب یہاں اتنا بڑا ثواب چھوڑ کے حاجی نکل رہے ہیں مینا کی جانب اور وہاں جا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہاں دن گزار رہے ہیں، تو عقل سوچے گی کہ جہاں اتنا ثواب ہے اسے چھوڑ کے میں وہاں کیوں جاؤں؟ یہی ثواب حاصل کر لوں۔ تو ثواب چیزوں کے اندر نہیں ہوتا ہے، ثواب تو اللہ کے حکم کے اندر، اللہ کے حکموں کو ادا کرنا، اللہ کے حکم کی تعمیل کرنا، یہی ہر انسان کا فریضہ ہے اور یہی اصل زندگی۔ ہم وہاں گئے نہیں ہیں، بدنصیبی ہے، تو وہاں کی ان چیزوں کو سمجھانا ہمارے لیے اتنا آسان بھی نہیں۔ کتابوں میں پڑھنا یا احادیث میں کسی چیز کا پڑھ لینا اور اس چیز کو، اس شہر کو دیکھنا، یقیناً جا کے جو چیز سمجھ میں آتی ہے وہ پڑھ کے کہاں سمجھ میں آ سکتی ہے؟ تو یہ تو حاجی لوگ ہم سے بہت زیادہ بہتر جانتے ہیں کہ وہاں جا کے کتنی خوشی ملتی ہے، کیسا ایک اندر سے سکون محسوس ہوتا ہے۔ اور یہ لوگوں نے بیان کیا کہ یقیناً حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چھوٹی سی حدیث میں فرمایا کہ حج کرو اللہ آپ کو غنی کر دے، مالدار کر دے گا، اللہ نے حج میں برکت رکھی، سفر کرو اللہ آپ کو صحت مند کر دے گا، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ تو یہ حج کا موقع ہم تو بس اتنا سوچتے ہیں
کہ اللہ کا گھر جہاں ہو، اللہ جہاں ہو، اور سب سے بڑی بات جہاں ہمارے نبی ہو، جہاں ہمارے رسول ہو، کہ جن سے عقیدت و محبت ہر مومن اپنے دل پہ وہ انتہا کی رکھتا ہے، جب وہاں ان کے روزے پہ حاضری ہو اور اللہ کا مبارک گھر موجود ہو تو وہاں سکون نہیں ہوگا تو کہاں ہوگا؟ ایک اور نقطہ پڑھا کتابوں میں، اللہ نے اپنے گھر کو ایسی جگہ ایجاد کیا، بنایا کہ جہاں اس کے گھر کی زیارت کے علاوہ بندے کے دل میں کوئی دوسری چیز پیدا نہیں ہوتی۔ اللہ چاہتا تو زمین کا وہ حصہ جو سب سے زیادہ خوبصورت ہے، سرسبز و شاداب ہے، سب سے زیادہ لوگ وہاں جاتے ہیں، گھومنے جاتے ہیں، وہاں بھی اپنے گھر کو بنا سکتا ہے، لیکن جب لوگ جاتے تو اللہ کے گھر کے علاوہ ان کے دلوں میں اور بھی مقاصد ہوتا۔ تو اللہ نے اپنے گھر کو ایسی جگہ تعمیر کرایا کہ جہاں اس کے گھر کی زیارت کے علاوہ کوئی مقصد نہیں ہوتا، کوئی مقصد نہیں، پہاڑ ہے، جھٹیل ہے، کوئی گھاس نہیں، کوئی سرسبز و شادابی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، بندہ نکلتا ہے تو صرف اس کے دل میں یہ ہے کہ اللہ کے گھر کی زیارت، اور پھر اللہ نے اپنے مہمانوں کے لیے انتظام بھی کیا تو صرف آب زمزم کا پانی ہے۔ صرف لوگ کہتے ہیں کہ اگر اللہ اس پانی کو مٹھائی کر دیتا، شربت بنا دیتا، تو جواب دیا امام غازی کے استاذ نے کہ اگر اس پانی کا بھی شربت بنا دیا جاتا تو بندہ کبھی نکلتا تو اس کے دل میں آتا کہ چلو شراب کو جا کے وہاں شربت بھی پی لیں گے، تو اس مقصد میں کہ اللہ جو چاہتا ہے کہ وہ صرف میرے گھر کی زیارت کے لیے آئے، یہ ایک اور اس کے اندر شامل ہو جاتی چیز جسے اللہ نے نہیں کرنا۔ اللہ ہم سب کو وہاں کی حاضری نصیب فرمائے، جو لوگ جا کے آئے ہیں اللہ ان کے حج کو قبول فرمائے۔ الحمدللہ۔